کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ اے شہنشاہ امم، اے تاجدار مصطفی، ہر نظر، ہر فکر، ہر انداز، ہر نقطہ ہنسی، دل پذیرو، دل نوازو، دل گدازو، دل نشین، ہر تبسم حاصل سرمایہ لوح و قلم، ہر تکلم حامل منشاء رب العالمین۔ آج میں جس موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آج صفحہ ہستی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ کے دم سے ہیں۔ مشام جاں کو معطر کرنے والا پھول آپ کے دم سے کھلا ہوا ہے۔ صفحہ ہستی کا ہر پھول آپ کی مہک سے مہک رہا ہے۔ آج سیراب، آج تمام دنیا کو نعمتوں، رحمتوں اور تمام برکتوں سے معطر کرنے والے اور انہیں سیراب کرنے والے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدر علی وقار، اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ چھوٹی باتوں پر دو گروہوں میں ایسے فسادات ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے میں کوئی آڑ سمجھی نہیں جاتی۔ شراب عام ہے، جوا عام ہے، یہاں تک کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے گناہ آج اپنا عروج پا چکے ہیں۔ آدمی انسانیت کھو چکا ہے، اسلام کو غیرت ہوتی ہے، اور آج کا یہ واقعہ 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعات آج اپنے معاشرے میں بھی دکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو بھی اس محسن انسانیت کے عمل پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے ذہنوں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ اگر کسی بھی انسان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں تو آپ اس کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے، آپ اس کے نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور نبی محترم نے وہ نظریہ دیا کہ جس کو انسانیت سے اعلیٰ مقام پر قائم کر دیا، انسان کو اصل معنوں میں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آپ نے ایک نظام دیا، ایک ایسا نظام کہ جس نے سوچنے کے زاویے بدل دیے، خیر و شر کے پیمانے الٹ ڈالے، ظلم و جور و بربریت کی چکی میں پسی انسانیت کو امن و راحت کی بہشتوں میں میوے حرام کر دیا، خاک میں لتھڑی یتیموں، گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے مسکینوں، دم توڑتے محتاجوں اور خستہ حالی کے گردابوں میں غوطے کھانے والے بے نواؤں کو بیر غرقاب سے اٹھا کر ساحل سلامتی پر پہنچا دیا۔ عورت جو صرف دل دبھانے کے بعد بھی بدحال تھی، جو عشرت گاہوں میں پامال تھی، جسے صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا تھا، اس کو گھر کی ملکہ بنا کر نصف بہتر کے لقب سے نوازا اور صحیح معنوں میں گھر کی تجلیات کو صبح نور میں تبدیل کر دیا۔ وجدان یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا جلووں کا تیقن، ٹوٹ گئی دیواریں تعین، بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گما ہے جگمگ جگمگ۔ رسول مہربان نے انتشار کو اتحاد سے، فراق کو وصال سے، انات کو محبت سے، بغض کو پیار سے اور خود غرضی کو اثار سے بدل کر جہنم قدر جہاں کو بہشت بری کے دارالامان میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، پتھر کھا کر پھول برسائے، دکھ اٹھا کر راحت پہنچائی، دندان شریف شہید کروا کے نوید ہم بخشی اور فتح یاب ہو کر خون کے پیاسوں کو لا تصریف علیکم اليوم کا سرٹیفکیٹ دے کر تاریخ عالم پر رحمت عالم کا نقش دوام پر سنا دیا۔ لیکن آج اس اعلیٰ مرتبہ انسان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہمارے شانوں پہ سجی یہ گردن ہمیں بوجھ نہیں معلوم ہوتی تو ہمارے سینوں میں بیٹھا ضمیر مر چکا ہے۔ ہم کس بات کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہمارے
ہوئی تھی. آج اگر ہم ایک ہو کر گستاخی کرنے والوں کو صحیح جواب نہیں دیتے تو انسانیت اور دین کی جو بقا ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ میرے سینے میں لگی آگ اور آنکھوں میں جلتے انگارے اس وقت ہی بجھیں گے جب تمام مسالک کے علماء ایک صف میں کھڑے ہو کر اس عالم کی تمام تخلیقات سے بہتر تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام پیش کریں گے اور کہیں گے کہ سلام اے فخر موجودات، اے فخر نوع انسانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب انسانی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. بہت شکریہ.